الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، ماہ شوال المکرم کے پہلے جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ماہ شوال المکرم سے متصل عظیم المرتبت مہینہ رمضان المبارک گزرا. اہل سعادت نے اس مبارک مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش محنت کی، اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکتوں سے رحمتوں سے فیضیاب فرمایا. اس مبارک مہینے میں جو انعامات، جو احسانات، جو فضل و کرم رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر فرمایا، اس انعام و احسان، اس فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے ہر وہ خوش نصیب، ہر وہ سعادت مند جس نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا، اس کی برکتوں کو حاصل کیا، جسمانی اور روحانی اعتبار سے جو بھی اہل ایمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس مہینے سے بہت کچھ حاصل کیا، مجھے اس مبارک مہینے سے بہت سے روحانی اور نورانی فوائد حاصل ہوئے،
ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے، جسے شریعت کی زبان میں، اصطلاح شریعت میں استقامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، انعام اور احسان ہوتا ہے، وہ ان نیکیوں کے تسلسل کو اور نیک اعمال کے مبارک سلسلے کو جاری نہیں رکھ پاتے اور مستقل بنیادوں پر نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مگر حج کر لینے کے بعد جو شرعی اور دینی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اس سے بالکل غفلت میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حج کرنے کے بعد ان کی آخرت میں رغبت زیادہ ہو جاتی، دین کے ساتھ رغبت، دین کے ساتھ وابستگی اور پختہ اور گہری ہو جاتی، مگر بعض لوگوں کے معاملات انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمازوں میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، جی میں نہیں آیا تو نہیں پڑھی۔ اسی لیے یہ مشہور حدیث میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محبت سے اور پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محض ماں باپ کے ادب و احترام کو قائم رکھتے ہوئے محبت اور پیار کی نظروں سے فقط اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے والا حج مبرور کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے اس کو مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، تو مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبرور حج کی تعریف فرمائی اور یہ بتایا کہ مبرور حج کیا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حج مبرور یہ ہے ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ حضور نے فرمایا مبرور حج یہ ہے کہ جب تو حج کر کے واپس اپنے دیس، اپنے وطن میں لوٹے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، دنیا میں دلچسپی، دنیا میں رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں دلچسپی اور آخرت میں رغبت زیادہ ہو جائے، یہ ہے حج مبرور۔ ماہ رمضان الکریم کے گزرنے کے بعد جو مساجد کی کیفیت عمومی طور پر دیکھنے میں آتی ہے، جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ ماہ رمضان شریف میں لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق
ماند پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ لگن، وہ ذوق پھر دیکھنے میں نہیں آتا۔ آج کے خطاب جمعہ میں اسی موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو استقامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ استقامت کیا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ملائکہ انہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، تمہارے لیے کوئی غم نہیں، اور اللہ نے تم سے اس جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حصے میں رکھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اگر نماز کی توفیق رب ذوالجلال نے دی ہے تو اس نماز کے عمل پر استقامت اختیار کرنا، مسجد شریف کی حاضری کی اللہ نے توفیق دی ہے تو مسجد شریف کی حاضری میں استقامت، اگر تلاوت قرآن کی رب کریم نے توفیق دی ہے تو تلاوت قرآن پر استقامت، زکوٰۃ دینے کی اللہ نے توفیق دی ہے اس پر استقامت، ہر نیکی کا عمل، ہر خیر کا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے عطا کیا جائے اور بندے کو اس کی توفیق حاصل ہو جائے، اس پر استقامت اختیار کرنا، مضبوطی کے ساتھ اس نیک عمل کے تسلسل کو جاری رکھنا، اس پر قائم رہنا اور اس پر چلتے رہنا، اس راستے پر قائم رہنا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو پھر آسمانوں سے ملائکہ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم پر کوئی خوف نہیں اور آخرت میں بھی تمہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا مددگار ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی رب ذوالجلال تمہارا مددگار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اللہ نے جنت کی وہ نعمتیں رکھی ہیں جو تمہارے جی میں آئے گا تمہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی، اور جن نعمتوں کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں بھی تمہیں پوری پوری عطا کی جائیں گی۔ یہ کن لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا؟ جو استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، بہت سے لوگ ایسے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے سارے اعمال جنتیوں والے ہوتے ہیں، یعنی نیک اعمال کی رغبت ہوتی ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اس پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نیک اعمال سے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، جی میں نہیں آیا تو نہیں پڑھی، سستی اور غفلت، کاہلی، مسجد کی غیر حاضری ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اس پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے، پھر ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنمیوں والے اعمال ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوئی
کہ دین یہ چاہتا ہے اور دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ رب ذوالجلال سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اگر اللہ کریم نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے تو رب ذوالجلال سے یہ توفیق دستگیری اور مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ان نیک اعمال پر ہمیں استقامت اختیار فرمائے۔ اگر نیکی کی توفیق ملی ہے تو وہ دائمی ہو، وہ ابدی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال سے سستی، غفلت، لاپرواہی ہمیں اس مقام پر پہنچا دے کہ ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے اور جہنمیوں والے اعمال جو ہیں وہ بندے سے صادر ہونا شروع ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ وہ بندہ جس کو اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، پھر اس کے لیے استقامت کی طرف رغبت اور استقامت اختیار کرنے کے لیے پھر اپنے من کے ساتھ اس کو ایک جنگ کرنا پڑتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے نشاندہی فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کی بات نہ مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کی آخرت کو برباد کرتا ہے، تو شیطانی وسوسے اور شیطان جب ایک نیک عمل کرنے والے پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اور دوسرا، انسان کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات بھی انسان کو برائی کے راستے پہ چلاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں استقامت کا ذکر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ نیک اعمال اللہ کریم نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے تو رب ذوالجلال کی مدد بھی مانگا کرو، اس کی توفیق بھی مانگا کرو، اس پر استقامت بھی اختیار کیا کرو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اس میں سے ایک مقام میں عرض کرتا ہوں، انبیاء کرام بھی یہ کہتے رہے، نیک اعمال کرنے والے نیک لوگ اور صالحین بھی کہتے رہے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، مدینہ شریف کی حاضری ملی ہے، تو جتنے بھی انعامات بندے پر نیک اعمال کے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے بندہ اپنے ذہن پر، اپنے ضمیر پر، اپنی سوچوں پر، اپنے فکر پر اس چیز کو غالب کرے کہ یہ جتنے بھی نیک اعمال کی توفیق ملی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری میرے رب کریم کی عطا ہے اور یہ سب کچھ میرے رب کریم کی توفیق سے ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نیک عمل نہ کر پاتا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کریم کی مدد شامل حال نہ ہوتی، اس کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں نیکی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو مسجد کی طرف جو آپ چل کے آئے ہیں، جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں، نماز کے لیے آپ آتے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں جتنا سفر طے کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کی رغبت اور نیک اعمال کا کیے جانا یہ محض اللہ کریم کی توفیق سے ہے۔ تو جب بندہ قدم قدم پر اپنے اللہ کی توفیق کو یاد کرتا ہے، اس کی مدد کو یاد کرتا ہے، اس کی دستگیری کو یاد کرتا ہے، تو رب کا فضل اس بندے پر دائمی ہو جاتا ہے۔
کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنی کوششوں کی نفی کر کے محض میری طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام کی دعائیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وتبت الیک، یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ باری تعالیٰ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے مجھ پہ فرمائیں، میرے ماں باپ پہ فرمائیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور باری تعالیٰ تو نے مجھے جو نیک اعمال کی توفیق دی ہے، ایسے نیک اعمال، ایسے نیک کام، ایسی نیکیاں جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، وہ نیک عمل کی توفیق بھی تو نے ہی تو مجھے دی ہے، اور مجھے ان نعمتوں پر، ان نیکیوں پر مجھے یا اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے ان نیک اعمال کی تو نے توفیق دی، وہ نیک عمل جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، باری تعالیٰ مجھے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کریم نے رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، دیگر نیک اعمال کی جو توفیق دی، اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے۔ جب ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اور نماز عید کی ادائیگی بھی دراصل ان تمام نعمتوں کا شکر ہے کہ تیرا شکر ہے تو نے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی فرما برداری کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ ایک ہے اس کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا پھر اپنی جھولی پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے عرض کرنا کہ باری تعالیٰ وہ جو تو نے نیکیوں کی توفیق دی تھی ان کو ہمارے لیے دائمی بنا دے، ان کو ہمارے لیے ابدی بنا دے، ہمیں ان نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دے، تاکہ ہم صرف ایک مہینہ تیری فرما برداری کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ پوری زندگی ہمیں اپنی فرما برداری کے راستے پر چلنے کی تو توفیق مرحمت فرما دے۔ تو شوال المکرم کا پہلا جمعہ مبارکہ آج ہمیں نصیب ہوا۔ اس مہینے کی ایک اہم تعلیم ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں چلو جی صرف جمعہ ہی پڑھنا ہے، کسی بھی مسجد میں جمعہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پہ تو جمعے کا تصور، جو اسلامی تصور ہے، جو دینی تصور ہے، وہ گنتی کے چند لوگ ہیں جن کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ یہ دراصل ہفتہ وار جمعے کا اجتماع، یہ ہفتہ وار مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے اعمال کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے تعلیم و تربیت کا یہ دن ہے۔ اسی لیے جمعے کے اجتماع میں خطبہ شرط ہے، جمعے کے اجتماع میں خطبہ شرط ہے، اور جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے۔ اور عمومی طور پر عربی میں خطبہ ہوتا ہے، تو ہماری چونکہ زبان عربی نہیں ہے، اس لیے یہ پنجابی میں، اردو میں جو خطابات کا سلسلہ شروع ہے، یہ دراصل دین کی اس تعلیم کا حصہ ہے کہ 8ویں دن 7 دن کے بعد مسلمان ایک مرکز پہ جمع ہوں اور ان کی دینی رہنمائی کی جائے، ان کی تعلیم کی جائے، ان کی تربیت دی جائے، ان کو دین کی باتیں سمجھائی جائیں۔ تو یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ جو ہے، یہ دراصل اس حقیقت میں غور کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ پورے مہینے میں
جو نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں، آپ ان نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دیں تو موٹے موٹے انعامات میں سے آپ دیکھیں سحری کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، افطاری کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ پھر افطاری محض افطاری نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا گرامایا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وقت افطار۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ محض اسے روزہ کھولنے کا تصور نہ رکھیں، بلکہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان وفرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، آپ نے محض کھجور کے دانے سے اور دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرنے کا تصور کیا ہے، جبکہ در حقیقت حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک اس کو خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب قیامت کے دن اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ سال بھر انسان اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے پیتا ہے، مگر افطاری کے پہلے لقمے میں یا پہلے گھونٹ میں جو مزہ ہے وہ سال بھر نعمتیں کھانے میں نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ہر کوئی دیدار الہی سے محرومی کا شکوہ کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے شہید بھی جنت میں اللہ کے دیدار سے محرومی کا شکوہ کر رہا ہوگا، اور شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں، لذت نہیں، کیف نہیں، سرور نہیں۔ اللہ کریم پوچھیں گے اے شہید وہ کون سا مزہ ہے جس کی تجھے تلاش ہے اور میری جنت میں نہیں؟ شہید کہیں گے باری تعالیٰ تیرے راستے میں جب گردن کٹائی تھی تو گردن کٹاتے وقت تیرا دیدار ہوا تھا، اب جنت میں تیرا دیدار نہیں ہو رہا، اس لیے تیری جنت میں مزہ نہیں ہے۔ شہید کو بھی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر چکا ہوگا، لیکن روزے دار جنت میں بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں، دو راحتیں، دو مسرتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی۔ اب بندہ ذرا سوچے کیا کم انعام ہے کہ رب سے ملاقات، اور وہ بھی کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حاضرین محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے رمضان شریف میں اتنی اللہ کی انعامات کی بارشیں ہوئیں، اتنے رب کے کرم ہوئے، اتنے رب کے فضل ہوئے کہ بندہ اللہ کی ان نعمتوں کو اگر گننا چاہے گن بھی نہیں سکے گا، شمار بھی نہیں کر سکے گا، اور ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی بندہ نہیں کر پائے گا۔ یہ سراپا خیر، برکت، رحمت رمضان شریف تھا۔ اب اس کے گزرنے کے بعد ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ بھئی کیا ہمارے اندر وہ لگن، ہمارے اندر وہ جوش، ہمارے اندر وہ جذبہ، ہمارے اندر وہ محبت بدستور قائم ہے کہ یا وہ جذبات جو ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہو گئے؟ تو یقیناً ہر شخص کا ضمیر یہی کہے گا کہ جو رمضان شریف میں ذوق و شوق تھا وہ اب ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور خود ہمارے اپنے مزاج کے اندر وہ لگن، وہ رغبت اب اس درجے میں دکھائی نہیں دیتی۔ جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تو پھر اگلی بات سمجھ لیجئے کہ اگلی بات کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پھر ہر مسلمان اپنی پٹڑی پہ آ جائے گا، وہی جذبہ، وہی ذوق، وہی شوق، وہی لگن ہمارے اندر پیدا ہونا ممکن ہے۔ کیسے؟ جب ہم یہ تصور کریں اور اپنے من سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم صرف ایک مہینے کے لیے ہی اللہ کے فرما بردار بندے بننا ہے، یا ایک مہینے کے لیے ہی حضور کے فرما بردار بننا ہے، یا پوری زندگی کے لیے اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بن کے رہنا ہے؟ تو یقیناً
ہر صاحب ایمان جس کے اندر ایمان مضبوط ہے اس کے دل سے آواز آئے گی کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہیں اور اس کے پیارے محبوب کا اطاعت گزار بن کے رہیں۔ تو جب ہر شخص کے دل کی یہ آواز ہے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کرنا وہ کیا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے اور مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی مصروفیت پھر رکاوٹ نہ بنے نماز کی ادائیگی میں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ ماہ رمضان کے بعد ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم سے استقامت کا تقاضا کرتا ہے کہ اے اللہ والو، اس پورے مہینے میں جو برکتیں، جو نعمتیں تم نے حاصل کی ہیں ان پر استقامت اختیار کرو، شیطان کو لات مارو اور ان جذبات کو کچل دو، کیونکہ پورے مہینے کے لیے تم نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دیا تھا۔ اب عزم بالجزم کرو کہ میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں دینا ہے اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت اور پیروی کے اندر اپنے آپ کو دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں کتنی پاکیزہ تھیں۔ دیکھیے کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور براہ راست حضور سے اکتساب فیض کرتے۔ صحابہ نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے دین سیکھا، حضور سے تربیت پائی، اور صحابہ کرام کا جذبہ مسابقت کیا تھا، ایک دوسرے سے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، موجم اوسط، یہ حدیث شریف کی بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھے، ماہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے پورے مہینے کے اندر اس نے 6 روزوں کو مکمل کیا، چاہے تو مسلسل لگاتار 6 روزے رکھے، چاہے تو پورے مہینے کے اندر 6 روزوں کو مکمل کرے۔ حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان میں مکمل روزے رکھنے والا ہے، شوال میں جب 6 روزے رکھتا ہے تو پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اندازہ فرمائیے کتنی پیاری تعلیم ہے بھئی۔ یہاں دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کسی دکاندار سے آپ ادھار سودا لیتے ہیں، کھاتا لمبا چوڑا ہو جائے تو وہ دکاندار بھی آپ سے کہے گا، وہ کہے گا یار پچھلا کھاتا تو کلیئر کرنا، پچھلے سارے ایک دفعہ دے، پھر آگے دیکھیں گے تیرے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ ہمارا رب تو کتنا کریم ہے، اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی آئے میرے دروازے پہ، کوئی جھکے میرے دروازے پہ۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید بہا نہ جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے دروازے پر آئیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے اپنا تعلق قائم کریں۔ بھائی جو ایک قدم چل کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمتیں 10 قدم بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا غور کریں، کوئی معمولی بات ہے کہ زندگی بھر کے گناہ، رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، تو حضور فرماتے ہیں ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ پچھلے 7 سارے کھاتے کلیئر کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا آگے معاملہ پھر اگلے سال کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو استقامت ملتی ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو استقامت کی نعمت۔ اللہ کریم فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ استقامت بہت بڑا درجہ ہے، اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، 40 دن رہا اور واپس جانے لگا، تو آپ نے فرمایا تم آئے تھے اور اب واپس جا رہے ہو، آنے کا کوئی مقصد بھی بیان نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا تھا کہ بڑے بزرگ ہیں، میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا مگر آپ کی کوئی کرامت شرامت نہیں دیکھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے 40 دنوں میں میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، مگر ایک بات مجھے بتا، ان 40 دنوں میں میرا کوئی عمل پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور حضور کی سنت کے خلاف بھی میرا کوئی عمل دیکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم آپ کا کوئی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا بھائی کرامت کا درجہ تو چھوٹا ہے، استقامت کا درجہ بڑا ہے، استقامت کا درجہ بڑا ہے۔ اور تمام تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، فوق کا معنی ہے اوپر، فوق کا معنی کیا ہے؟ اوپر۔ تو حضرت داتا صاحب نے فرمایا بھائی کرامت کا درجہ تو چھوٹا ہے، استقامت کا درجہ بڑا ہے، کہ جیسے بھی حالات ہوں بندہ حضور کی شریعت پر چلے، حضور کے طریقے پہ چلے، حضور کی سنت پہ چلے، تو استقامت جن لوگوں کو ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ حاضرین محترم، نیک اعمال، نیکی کی توفیق، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، نیکی کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور گناہ، حدیث شریف میں آتا ہے توبہ کے کئی درجے ہیں، اور توبہ کا ایک درجہ ایسا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح، سچی توبہ جب بندہ کرتا ہے اس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ گناہ کیے اور نیکیوں میں بدل جائیں۔ آپ کہیں گے آپ تو ایسے ہی آپ نے خطابت میں جوش میں کہہ دیا، نہیں، یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی، سنیے آیت کریمہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، حسنات نیکیوں کو کہتے ہیں۔ اب آیت کریمہ سنیے، اللہ کریم فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس درجے کی توبہ کی ہے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے، گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آئیے اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، دین کی طرف راغب ہوں، اور رمضان شریف میں جو نیک اعمال کہ اللہ نے رغبت توفیق دی اس پر استقامت مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔